السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ، الضلالۃ فی النار۔ جیسا کہ کل کے کلاس کے اندر بدعات کی پہچان، اس سے کچھ چیزیں ہم لوگوں نے آپ لوگوں کے سامنے عرض کی کہ بدعات کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ دوبارہ جو ہے ایک اور مرتبہ تاکہ ریویژن ہو سکے، بدعات کیا ہے، اس کو قرآن مجید کے اندر اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات کو کیا تعبیر کیا۔ وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ دین کے اندر نئی چیز کو ایجاد کرنا، یہ بدعات ہے، یہ گمراہی ہے۔ بدعات کیا ہے؟ گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ تو بدعات کرنے والوں کا یا بدعات کو ایجاد کرنے والوں کا مرنے کے بعد یہی حشر ہونے والا ہے کہ وہ سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ اور بدعات کا جو سینٹنس ہے، اس کا لغوی معنی، یعنی کہ سینٹنس کا معنی کیا ہے؟ بدعات کا مطلب ہے نئی چیز کو ایجاد کرنا۔ اور بدعات کہتے کس کو ہیں؟ بدعات شرعی اعتبار سے دین میں ایجاد کردہ اس طریقے کو کہتے ہیں جو شرعی طریقہ ہو، جو طریقہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سے ثابت نہ ہو، چاہے وہ عمل کتنا بھی عظیم کیوں نہ ہو۔ اور بدعات کن کن چیزوں میں پائی جاتی ہے؟ سب سے پہلے بدعات سبب میں پائی جاتی ہے۔ سبب یعنی کہ وجہ۔ کل 3 چیزیں بتائے تھے: سبب، جنس، مقدار۔ پھر دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے سبب کے اندر بدعات کیسی ہوتی ہے۔ ہر عمل کو اپنے سبب میں شریعت کے موافق ہونا چاہیے، یعنی کہ وجہ شریعت کی ہونا، اپنے ذہن کی نہیں ہونا۔ مثال کے طور پر رجب کی 27ویں تاریخ کو رات میں 27 کے سبب سے تہجد پڑھنا، اس رات معراج ہوئی تھی، بدعت ہے، کیونکہ اس رات تہجد پڑھنا اگرچہ سنت ہے، لیکن معراج کی وجہ سے تہجد پڑھنا چنانچہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو بدعت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ رجب کی 27 کی تاریخ کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ معراج ہوئی تھی۔ معراج ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، اس کی دلیل ہمیں ڈھونڈنے سے علماء کے اختلاف نظر آتے ہیں، لیکن اس تاریخ کو آپ پورے سال تہجد نہیں پڑھ رہے، اسی دن اٹھ کر تہجد پڑھنا، یہ بدعت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صحابہ کو بولا، نہ صحابہ نے یہ کام کو انجام دیا، نہ خود اللہ کے نبی نے انجام نہیں دیا۔ حالانکہ تہجد پڑھنے کا کام، تہجد کیا ہے؟ سنت ہے۔ تہجد پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ بہت بڑا ہے۔ لیکن اس وجہ سے سبب کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ 27ویں رجب سبب وہ بنا، تو سبب کے اندر بدعت کرنا تو بدعت ہے۔ سمجھ میں یہ بات؟ اور اس کے بعد دوسرا ہے جنس۔ اب میں اپنے عقل کے دوڑے دوڑا رہا ہوں، کیا میرے پاس پیسے ہیں، میں روزانہ قربانی کروں گا۔ ہاں، ایک بات اچھے سے یاد رکھیں، کل بھی میں بولا تھا کہ ابھی میرے پاس پیسہ ہے، مجھے صدقہ کرنے کا من کر رہا ہے، میں ایک بکرا لیا، ذبح کیا، گوشت تقسیم کر دیا، اس کو قربانی نہیں بولتے، اس کو کیا بولتے؟ عام صدقہ بولتے۔ قربانی کس کو بولتے؟ جو یوم النحر، بقرہ عید کے دن اور یوم التشریق اور اس کے 3 دن بعد جو کرتے ہیں، اسی کو قربانی کہتے ہیں۔ اگر کوئی انسان وہ وقت کو چھوڑ کر روزانہ قربانی کرے تو بدعت ہے۔ قربانی کرنا ثواب کا کام ہے، لیکن اپنے طرف سے روزانہ کرنا، جنس کو چھوڑ کر، یعنی کہ جو وقت بتایا گیا، جو دن بتایا گیا، وہ دن کو چھوڑ کر قربانی کرنا بدعت ہے۔ بس سمجھ میں آ گئی؟ سبب اور جنس دونوں سمجھ میں آ گئے۔ تیسرا مقدار، کوانٹیٹی جس کو بولتے ہیں۔ مقدار جو ہے، ہر عمل اپنے مقدار میں شریعت کے موافق ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص
چھٹے وقت کی نماز کا اضافہ کرے تو بدعت ہوگی، کیونکہ شریعت میں صرف 5 وقت کی نماز ثابت ہے۔ مقدار، ایک لمیٹیشن جو بتائی گئی ہے شریعت کے اندر، لمٹ اتنا کرنا ہے، کوانٹیٹی جو بتائی گئی اتنا ہی۔ اگر انسان بولے نہیں میں زیادہ تقویٰ ہے میرے پاس، میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میرا ایمان زیادہ مضبوط ہے، میں 6 وقت کی نماز پڑھوں گا۔ نماز پڑھنا اچھی بات ہے، نماز پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن جو شریعت 5 وقت مقدار جو لمٹ طے کی ہے اس لمٹ سے باہر آنا اس کو بولتے مقدار میں بدعت کرنا۔ تو کوئی انسان 6 وقت کی نماز پڑھے گا تو بھی بدعت قرار دے گا، کیونکہ شریعت نے صرف 5 وقت کی نماز بتائی ہے تو 5 وقت کی نماز ہی پڑھنا ہے۔ یہ کل ہم نے درس کے اندر بتایا تھا کہ اتنے چیزوں کے اندر جو ہے بدعت پائی جاتی ہے۔ آج چوتھا نمبر لکھیے، چوتھا۔ آپ لوگوں کو کاپی نہیں دی، لیجیے کاپی لیجیے یا فون میں لکھ کے رکھیے، میں بعد میں آپ لوگوں کو جو ہے یہ کروں گا۔ چوتھا، اب اوپر کا چھوڑیں، اب چوتھا لکھیں، اس کے بعد اوپر لکھیں۔ چوتھے نمبر پر ہے کیفیت۔ کیفیت مینس، کیفیت کس کو بولتے ہیں؟ انگلش والے کون ہے؟ کیفیت مطلب کہ آپ مثال دیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ لکھیے کیفیت، ہاں، ہر عمل کو بس صرف پوائنٹ لکھنا ہے، چوتھا پوائنٹ بول کر، اس کے آگے کچھ نہیں لکھنا ہے، بس اپنے ذہن کے اندر لکھنا ہے، کیونکہ آپ کو بولتے رہیں گے تو پورا لکھنے میں ٹائم چلا جائے گا۔ چوتھا نقطہ لکھیے کیفیت۔ کیفیت، ہر عمل کو اپنے کیفیت میں شریعت کے موافق ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص وضو کا طریقہ بتائے کہ پہلے پیر دھونا، سر کا مسح کرنا اور اس کے بعد جو ہے آخر میں ہاتھ دھونا، تو یہ بدعت ہوگی۔ شریعت نے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا طریقہ بتایا۔ کیا بتایا؟ پہلے ہاتھ کلائی تک 3 مرتبہ دھونا، اس کے بعد کلی کرنا، اس کے بعد ناک میں پانی چڑھانا، اس کے بعد منہ دھونا، اس کے بعد ہاتھ دھونا، اس کے بعد سر کا مسح کرنا، کان کا مسح کرنا، پیر دھونا۔ اگر کوئی انسان آئے نہیں میں جیسا بولتا ہوں ویسا کرنا، کیسا؟ پہلے جو ہے وضو کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے پیر دھونا، وضو تو پورا کر رہا ہوں، وضو کا طریقہ معلوم ہوا؟ میں بولا آپ کو، پہلے ہاتھ کلی، ناک میں پانی، منہ، ہاتھ، سر کا مسح، کان کا مسح، پیر۔ اگر کوئی آ کے بولے پیر دھونا ہے، اس کے بعد کلی کرنا ہے، اس کے بعد ناک میں پانی چڑھانا ہے، اس کے بعد چہرہ دھونا ہے، اس کے بعد ہاتھ دھونا ہے، اس کے بعد سر کا مسح کرنا ہے، وضو تو پورا ٹھیک ہے، لیکن اس کی کیفیت چینج ہوگی، اس کا جو رولز ہے وہ چینج کر دیا گیا۔ اگر رولز بھی، کیفیت بھی چینج ہوتی ہے تو اس میں بھی بدعت پائی جاتی ہے۔ سمجھ میں یہ بات؟ اگر کوئی شخص کیفیت بھی بدلتا ہے تو بھی بدعت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی چوتھے نقطے کی؟ اگر کوئی عقل دوڑانے کے لیے کہے نہیں، ہاں، یہی مثال۔ اور دوسری مثال، اب جو ہے وضو کرنا ہے، کب کرنا ہے وضو؟ نماز سے پہلے۔ اگر وہی ہم نماز پڑھ کے بعد میں وضو کریں گے تو کیوں؟ کر رہے، وضو کر رہے ہیں، لیکن وہ کیفیت نہیں ہے۔ جو رولز اسلام نے، جو شریعت نے رولز بتائے ہیں وہ شریعت کے حساب سے وہ نہیں ہے، تو کیفیت میں بھی بدعت پائی جاتی ہے۔ تو اسلام میں جو کیفیت بتائی گئی اسی چیز پر عمل کرنا۔ اور اس کے بعد 5واں نقطہ، وقت، ٹائمنگ۔ ہوا؟ لکھیں، ہر عمل کو اپنے وقت میں شریعت کے موافق ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ذی الحجہ کے دن سے پہلے قربانی کرے تو بدعت ہوگی، کیونکہ قربانی ایام شریعت میں صرف ذی الحجہ کے دن میں کی جاتی ہے۔ پھر وہی مثال آئی ہے کہ وقت جو شریعت بتائی ہے، وقت ذی الحجہ کے موقع پر، ذی الحج کے موقع پر قربانی جو کرتے ہیں وہ چھوڑ کر اگر کوئی انسان آئے رمضان کے اندر، رمضان کے موقع پر آ کر قربانی کرے تو اس کو قربانی ہوگی۔ اگر وہ کرے گا تو بدعت۔ ہاں، نہیں میرے پاس بہت پیسہ ہے،
ذی الحجہ کے مہینے میں جا کر حج نہیں کروں گا میں، جنوری کے اندر لوگ کم رہتے اس لیے میں جو ہے اکیلا جا کے حج کر کے آؤں گا، ہوگا نہیں؟ کیوں؟ حج صرف ذی الحجہ کے مہینے میں ہی ہوگا، اس کے علاوہ آپ کریں گے تو آپ کا صحیح نہیں ہوگا۔ آپ اگر اس کا پلاننگ بھی کرتے تو بدعت ہے۔ کیوں؟ شریعت نے جو وقت بتایا ہے وہ وقت کو چھوڑ کر آپ اگر اپنے عقلی دوڑے دوڑائیں گے تو بدعت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی وقت کا بھی؟ اور اس کے بعد چھٹا نقطہ اور آخری نقطہ یہی جگہ۔ ہو گیا؟ ہر عمل کو اپنی جگہ میں شریعت کے موافق ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص مسجد کے علاوہ اور جگہ کو اعتکاف کے لیے مقرر کر لے تو ایسا اعتکاف بدعت ہوگا، کیونکہ شریعت نے صرف مسجد میں اعتکاف کرنا ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا وَآكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، رمضان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم اللہ کے گھروں میں یعنی کہ مسجدوں میں اعتکاف کرو۔ اب اگر انسان اس کو عقل زیادہ ہے، وہ کیا کرتا ہے، میرا بڑا بنگلہ ہے بھائی، میرا گھر بڑا ہے، سیکنڈ فلور ہے، تھرڈ فلور ہے، تھرڈ فلور کے اوپر گھر والے کوئی نہیں جاتے، اب میں مسجد کو چھوڑ کر میں اپنے گھر کے اندر اعتکاف بیٹھوں گا تو بدعت ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے جگہ کو مقرر کیا، اللہ کے نبی نے جگہ کو مقرر کر کے کہا کہ تم اعتکاف یہاں پر بیٹھو۔ اگر ہم عقلی گھوڑے دوڑا کر اگر جگہ کو چینج کر کے اعتکاف وہاں پر کریں گے تو بدعت۔ اب ایسے ہی ہمارے شرک کرنے والے بھائیوں کا معاملہ، طواف کس کا کرنا جائز ہے؟ کعبۃ اللہ کا صرف طواف کرنا جائز۔ آج قبروں کے طواف کر رہے، بدعت ہے نہیں؟ بدعت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جگہ چینج ہوئی، طواف ایک ہی ہے لیکن جگہ چینج ہونے کی وجہ سے بدعت ہے۔ ہاں، اور اس پر ایک چیز اور واضح ہے کہ اس پر چل کر وہی مقصود ہو جو شرعی طریقے پر چلنے سے مقصود ہوتا ہے، یعنی اس پر چل کر عبادت میں مبالغہ مقصود ہو۔ اگر یہ مقصود نہ ہو تو چیزیں عادت میں داخل ہوگی تو بدعت میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اس کے اندر ایک چیز کی وضاحت یہ لوگ کیے ہیں، کیا ہے کہ آدمی، اللہ کے نبی کیا بولے کہ آپ راتوں میں اٹھ کر تہجد پڑھو۔ اگر کوئی انسان روزانہ تہجد پڑھ رہا ہے، روزانہ تہجد پڑھنا بدعت نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان نیکی کو جو شریعت سے ثابت ہو، کتاب و سنت سے وہ چیز ثابت ہو، اگر انسان اس کو کنٹینیو کر رہا ہے تو وہ بدعت نہیں ہے۔ لیکن کچھ ایام میں خاص چیزیں ہیں وہ اسی وقت پر کرنا، لیکن اس کو کنٹینیو نہیں کرنا ہے، چاہے اس کا ارادہ ثواب پانے کا ہی کیوں نہ ہو۔ قربانی کی مثال سب سے اچھی مثال ہے، بکرا قربانی کرنا بہت ثواب کا کام ہے، لیکن قربانی کے ثواب کی نیت سے، صدقہ نہیں، قربانی کے ثواب کی نیت سے روزانہ کر رہا ہے تو بدعت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ 6 نقطے لکھیے، مارکر کریں گے؟ ہاں آپ لکھ لیجئے۔ پہلا سبب، دوسرا جنس، تیسرا مقدار، چوتھا کیفیت، پانچواں وقت، چھٹا جگہ۔ ان 6 چیزوں کے اندر تیسرا مقدار، کوانٹیٹی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لہٰذا کیا ہے، بدعت ان سب چیزوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور انشاءاللہ کل کے درس کے اندر جو ہے اور 8 چیزیں بتائی جائیں گی جو بدعت کا خلاصہ ہے۔ بدعت کا خلاصہ 8 چیزوں کے اندر ہے، انشاءاللہ کل کے درس کے اندر بتائی جائے گی۔ اس کو بند کرو۔